بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول ماں کا زونگا کی پہلی قسط۔ سردی اپنے پورے شباب پر تھی۔ عموماً زندگی کی جوانیاں شام ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عمرہ طبقہ کی اصل زندگی شام سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے شہر کے تمام بڑے بڑے ہوٹلوں، رقص گاہوں اور جوئے خانوں اور عیاشی کے خفیہ اڈوں میں شام ہوتے ہی چہل پہل شروع ہو جاتی، اور پھر صبح تک رنگ و نور کا ایک سیلاب ہر طرف رواں دواں نظر آتا ہے۔ رینبو ہوٹل دارالحکومت کا انتہائی شاندار اور وسیع و عریض ہوٹل تھا، جہاں صرف اعلیٰ عمرہ طبقہ ہی داخل ہونے کی جرات کر سکتا تھا۔ ویسے تو چہل پہل یہاں ہر رات ہوتی تھی، لیکن آج تو یہ چہل پہل اپنے پورے شباب پر تھی۔ ہال میں کرسیاں انتہائی کرینے سے سجائی گئی تھیں۔ ہر خالی ٹیبل پر ریزرویشن کا کارڈ لگا ہوا تھا۔ ہال کو اتنے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا کہ انسان دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ ایسا محسوس کرتا جیسے الف لیلہ کی دنیا میں آن پہنچا ہو۔ پورا ہال بھرا ہوا تھا، صرف چند میزیں خالی تھیں۔ یہ سجاوٹ اور رونق ایک رقاصہ میری کے دم سے تھی، جس کی شہرت کا ستارہ آج کل بام عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ پوری دنیا میں اس کے رقص اور حسن کی شہرت تھی۔ ہوٹل رینبو میں یہ اس کا دوسرا رقص تھا۔ کل رقص ہی اتنا جذبات خیز اور نشہ آور ثابت ہوا کہ لوگ اس کے فن، حسن اور شباب پر مر مٹے تھے۔ اس لیے آج کل سے بھی زیادہ رونق تھی۔ ابھی پروگرام شروع ہونے میں کافی دیر تھی، اس لیے تمام لوگ کافی اور شراب وغیرہ سے شغل کر رہے تھے۔ ہال میں ہلکے ہلکے مترنم کہکہے گونج رہے تھے، جن کی شیرینی کے سامنے ہال میں بجنے والا آرکسٹرا بھی کبھی کبھی مان پڑ جاتا۔ اچانک ہال کے دروازے پر عمران نمودار ہوا۔ وہ زور سے کھنکارا تو ایک دم تمام لوگوں کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں، اور پھر ہال میں ایک دم کہکہے گونج اٹھے۔ اس کی حالت ہی اتنی مضحکہ خیز تھی کہ سنجیدہ سے سنجیدہ انسان بھی ہنسنے پر مجبور ہو جاتا۔ ایک تو ٹیکنی کلر لباس، پھر چہرے پر حماقت کی دبیز تہیں۔ وہ ہال کو اتنی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا جیسے پتھر کے زمانے کا انسان، اور یہ سب کچھ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ دیکھنے کا انداز ہی اتنا مضحکہ خیز تھا کہ لوگوں کو بے تحاشا ہنسنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ غور سے ہر چیز کو دیکھتا، پہلے ایک آنکھ بند کر کے، پھر دوسری آنکھ بند کر کے، اور پھر دونوں آنکھیں۔ جب دونوں آنکھوں سے کچھ نہ نظر آتا تو چہرے پر جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی۔ اسے وہاں اس طرح دیکھ دیکھ کر ایک ویٹر ادب سے اس کی طرف بڑھا اور اس سے ریزرویشن کارڈ کے متعلق پوچھنے لگا۔ پہلے تو عمران نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب ویٹر زور سے بولا تو وہ ایسے اچھلا جیسے کسی سانپ نے اسے ڈس لیا ہو، اور وہ سنبھلتے سنبھلتے ویٹر کو بھی اپنے ساتھ زمین پر لے گرا۔ ویٹر کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہوئے، لیکن وہ بولا کچھ نہ، اور عمران کھڑے ہو کر ایسے کپڑے صاف کر رہا تھا جیسے گرنا اس کا معمول ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا ایک میز پر جا بیٹھا جہاں پر اس کے نام کا کارڈ لگا ہوا تھا، جو اس کے بیٹھتے ہی پاس کھڑے ہوئے ایک ویٹر نے اٹھا کر میز کے نیچے رکھ دیا۔ اس میز پر 4 کرسیاں تھیں۔ عمران نے ساتھ والی کرسی پر ٹانگیں رکھی اور اطمینان سے جیب میں ہاتھ ڈال کر چیونگم کا ایک پیکٹ نکالا، اسے پھاڑا اور پھر چیونگم کا ایک پیس منہ میں ڈال لیا۔ لوگ اسے انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے بیٹھنے کا انداز اب بھی لوگوں کی برداشت سے باہر تھا۔ ایک سمارٹ نوجوان پاس والی میز سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اور عمران کے انہماک میں پھر بھی کوئی فرق نہ آیا۔ نوجوان بولا، کیا آپ پہلی بار کسی ہوٹل میں آئے؟ عمران چونکا اور نوجوان کی طرف دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا اور زور سے بولا، ہائے میری جان، تیری تلاش میں نے تو سمندر چھان مارے۔ روسی راکٹ میں بیٹھ کر خلا میں آیا ہوں، مگر تم کہیں نہ ملے۔ نوجوان گھبرا سا گیا اور غصے سے بولا، کیا تم پاگل ہو؟ میری جان، ہر عاشق کو پاگل ہی کہا جاتا ہے، اور پھر تمہاری جیسی حسینہ کا عاشق۔ نوجوان جھینپ گیا اور پھر اس نے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے، مگر پھر اسی طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ اتنے میں صفدر، جولیا اور چوہان بھی داخل ہوئے ہال میں۔ وہ تینوں اعلیٰ لباس میں ملبوس تھے۔ خاص طور پر جولیا تو آج خوب بن سمر کر آئی تھی۔ آج کی دعوت بھی انہیں عمران نے دی تھی۔ وہ عمران کی طرف تیر کی طرح بڑھے اور ہیلو کا نعرہ لگاتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھ گئے، مگر جولیا کی کرسی پر تو عمران پیر پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ کھڑی رہی، اور عمران کی یہ حالت دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
یہ کوئی بیٹھنے کا انداز ہے؟ ہٹاؤ میری کرسی پر سے پیر۔ لیکن عمران بھلا ایسی کچی عرض کہاں سنتا، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اس طرح پیر پھیلائے چیونگم چباتا رہا۔ اب تو جولیا کا پارا ایک دم 110 ڈگری پر پہنچ گیا۔ وہ اور تو کچھ نہ کر سکی، اس نے میز پر سے ایش ٹرے اٹھایا اور عمران کے سر پر دے مارا، مگر مقابل بھی عمران تھا، اس صدی کا چلاک ترین انسان۔ ایش ٹرے لگنے سے پہلے وہ کرسی چھوڑ چکا تھا۔ جولیا جھنجلا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران پھر اپنی کرسی پر ایسے بیٹھ گیا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ تمام حال کی نظریں ان کی طرف تھیں۔ ان میں سے چند کی نظروں میں ملامت کے آثار تھے اور باقی مسکرا رہے تھے۔ صفدر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، عمران صاحب، آج کی دعوت آخر کس مقصد کے لیے؟ آج میں اور جولیا اپنے عشق کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دعوت دی ہے، ورنہ مجھے کسی حکیم نے بتایا تھا کہ میں اتنے پیسے خرچ کروں۔ صفدر اور چوہان ہنسنے لگے اور جولیا بھنا کر رہ گئی، مگر بولی کچھ نہ۔ اس کے بعد باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ عمران نے کافی منگوائی۔ آہستہ آہستہ جولیا بھی باتوں میں دلچسپی لینے لگی اور اس کا غصہ اتر گیا، مگر عمران باتوں کے ساتھ ساتھ حال پر بھی نظر دوڑا لیتا۔ اچانک وہ بری طرح چونکا اور کچھ سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوا۔ اس کے بعد وہ اسی طرح لاپرواہ ہو گیا۔ لیکن صفدر خاص طور پر تشویش میں پڑ گیا، کیونکہ عمران کا اس طرح چونکنا اس کے لیے کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اس کی نظریں فوراً داخلی دروازے کی طرف اٹھیں۔ وہاں سے ایک غیر ملکی نوجوان انتہائی اعلیٰ گرم سوٹ میں ملبوس آہستہ آہستہ ایک میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صفدر سمجھ گیا کہ عمران اسے ہی دیکھ کر چونکا ہے۔ اس نے عمران سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میری ہونے والی بیوی کے داماد کا سسر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چوہان نے حیرت سے منہ پھاڑ کر پوچھا۔ کمال ہے، اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم کہتے ہو کوئی بات ہی نہیں۔ عمران منہ بنا کر بولا۔ آخر ہوا کیا؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ عمران نے ان کی طرف منہ کر کے آہستہ سے کہا، یہ نوجوان جرمنی کی سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام ملڈن ہے۔ جرمنی؟ مگر یہ یہاں کہاں؟ صفدر اپنی حیرت سے نہ چھپا سکا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، مگر تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ میں کس کو نہیں جانتا، کہو تو اس کی 7 پشتوں کا حال بیان کر دوں۔ خیر ہوگا، ہمیں کیا، چوہان بولا، لیکن اس کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ صفدر، کیا تمہارے پاس ریوالور ہے؟ عمران اچانک صفدر سے مخاطب ہوا۔ نہیں، کیوں؟ ہم یہاں دعوت کھانے آئے ہیں، نشانہ بازی کرنے نہیں۔ لیکن مجھے یہاں ہنگامہ ہوتا نظر آتا ہے۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ اتنے میں رقص شروع ہو گیا۔ رقص واقعی ہیجان خیز تھا، سب لوگ رقص دیکھنے میں مصروف ہو گئے، لیکن عمران برے برے منہ بناتا رہا۔ جولیا سے رہا نہ گیا۔ اس نے عمران سے پوچھا، تم یہ کونین کیوں چبا رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ اس بے معنی اچھل کود پر عاشق ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ اچھی اچھل کود تو کلو کی اماں کلو کے ابا سے لڑائی کے وقت کر لیتی ہوگی۔ رقص اپنے پورے عروج پر تھا اور میری کا جسم آہستہ آہستہ لباس سے بے نیاز ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھیں۔ اچانک عمران تیر کی طرح سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کو گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، رقص رک گیا۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے دیکھا کہ وہی نوجوان سینے پر ہاتھ رکھے فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ قتل قتل کا شور مچ گیا، لوگ جلدی سے کھسکنے لگے، لیکن منتظمین نے دروازے بند کر دیے، جس پر چند لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن مینیجر نے معذرت کی کہ جب تک پولیس نہ آ جائے وہ دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اتنے میں عمران واپس آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے بال کچھ بکھرے تھے اور چہرے پر بھی 2-3 خراشیں تھیں۔ وہ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا نے کہا، کہاں گئے تھے؟ اپنی بیوی کے داماد کے سسر کے قاتل کو پکڑنے۔ مگر تم نے اسے دیکھ کیسے لیا؟ مجھے گیلری کے پردے کے پیچھے پستول کی نالی کی جھلک نظر آ گئی تھی، لیکن پہنچنے سے پہلے ہی وہ گولی چلا چکا تھا اور پھر بھاگ گیا۔ خیر، میں نے اسے دیکھ لیا۔ اتنے میں پولیس آ پہنچی اور تھوڑی سی تفتیش کے بعد دروازے کھول دیے گئے اور حسب توقع قاتل کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ جولیا نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو جولیا اسپیکنگ، اس نے کہا۔ X2 ایک گھراہٹ سے بلند ہوئی اور جولیا سنبھل گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ مارننگ۔ جولیا، تمام ممبرز سے کہو کہ 1 گھنٹے بعد دانش منزل میں جمع ہو جائیں۔ آج ہماری ٹیم میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کا تعارف تم سے کروایا جائے گا۔ جولیا نے تمام ممبروں کو فون کر کے یہ خبر سنا دی۔
1 گھنٹے بعد سیکرٹ سروس کے تمام ممبران دانش منزل کے ایک ہال میں بیٹھے تھے، وہ آپس میں اس نئے ممبر کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ آخر اتنے سارے ممبر بھرتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم لوگ کم ہیں؟ تنویر نے ناک سکوڑ کر کہا۔ ایکس 2 تم سے بہتر سمجھتا ہے، جولیا نے تنگ آ کر جواب دیا۔ ایکس 2 کوئی خدا نہیں، آخر وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ خیر یہ تو نہ کہو، ایکس 2 جیسا دماغ تو ہم سب مل کر بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، چوہان نے کہا۔ اتنے میں عمران دروازے میں داخل ہوا۔ یہ تم سب مل کر کسے پیدا کر رہے ہو؟ اس کے لیے جولیا اکیلی کافی نہیں؟ سب کہا مار کر ہنسنے لگے، لیکن جولیا اور تنویر کا منہ بن گیا۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والے تھے کہ یکایک ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک کرنے لگا اور وہ سب ایکس 2 سننے کے لیے سنبھل گئے، لیکن عمران اسی طرح لاپرواہی سے بیٹھا رہا۔ کیا تمام ممبر آ گئے ہیں؟ ایکس 2 کی آواز آئی۔ جی ہاں، جولیا نے جواب دیا۔ خوب، تو سنو، آج میں آپ کا ایک نئے ممبر سے تعارف کروا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم سب بھی اس سے مل کر ضرور خوش ہو، اور وہ ہماری ٹیم میں ایک شاندار اضافہ ثابت ہوگا۔ اس کا نام کیپٹن شکیل ہے، میں نے اسے ملٹری انٹیلیجنس سے لیا ہے۔ اس کا سابقہ ریکارڈ انتہائی شاندار ہے، باقی رہی پرسنالٹی والی بات تو وہ آپ سب خود دیکھ لو گے۔ ایکس 2 کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک دراز قد سیدھے بالوں والا نوجوان جس نے انتہائی خوبصورت چاکلیٹی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کا قد تقریباً 6 فٹ 4 انچ کے قریب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھرا ہوا اور فولاد کی طرح سخت معلوم ہوتا تھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، صرف کشادہ پیشانی پر 2 لکیریں ابھری ہوئی تھیں جو اس کی وجاہت میں اور بھی اضافہ کر رہی تھیں۔ سب اس کی وجاہت اور خوبصورت شخصیت سے متاثر نظر آنے لگے۔ کیپٹن شکیل نے اندر داخل ہو کر سب کو سلام کیا اور پھر ایک ایک سے ہاتھ ملانے لگا۔ صفدر نے تمام تعارف کی رسم ادا کی اور پھر وہاں چائے کا دور چلنے لگا، اور اس دوران باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا جس کا تعلق کیپٹن شکیل کی ذات ہی سے تھا۔ کیپٹن شکیل نے اپنا تعارف تفصیل سے کرایا کہ وہ ایک اعلیٰ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایم اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملٹری میں چلا آیا، وہاں سے اسے ملٹری انٹیلیجنس میں لیا گیا اور اب اسے یہاں بھیج دیا گیا۔ اس کی باتیں کرنے کا انداز بھی انتہائی دلکش تھا، لیکن ایک عجیب بات تھی کہ باتیں کرنے کے دوران اس کا چہرہ انتہائی سپاٹ رہتا تھا، جیسے وہ میک اپ میں ہو۔ اس چیز کو جولیا اور صفدر نے محسوس کیا، لیکن وہ چپ رہے۔ ایکس 2 کی آواز ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ابھری۔ کیپٹن شکیل؟ یس سر، کیپٹن شکیل فوراً بولا۔ باقی سب لوگ کہا مار کر ہنس پڑے۔ صفدر بولا، آپ حیران نہ ہوں کیپٹن صاحب، یہ ہیں ہی ایسے، ابھی تو آگے آگے آپ پر ان کے جوہر کھلیں گے۔ میں کوئی مس جوہر کلکتے والی ہوں جو میرے جوہر کھلیں گے؟ صفدر، تم نے میری توہین کر دی ہے، اب میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، عمران برا ماننے والے انداز میں بولا، اور ایک بار سب ہنس پڑے، جن میں کیپٹن شکیل بھی شامل تھا۔ پھر یہ دلچسپ مجلس برخاست ہو گئی۔ شہر میں گہما گہمی پورے زوروں پر تھی، ہر شخص اپنے اپنے حال میں مست تھا۔ ریڈیو پر دوپہر کی خبریں نشر ہو رہی تھیں کہ اچانک ریڈیو کی نشریات میں گڑبڑ ہونے لگی، اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے اناؤنسر کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے کرۂ ارض کے لوگوں، سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے کہ تم لوگ اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دو، جنہوں نے تمہارے حقوق ضبط کر رکھے، تمہیں غربت کی چکیوں میں پیس رہے ہیں۔ یہ سب غدار ہیں، ان کو ان کی غداری کی بھیانک سزا دو۔ یہ پہلا الٹیمیٹم ہے، اگر 2 روز کے اندر اندر تم لوگوں نے اپنے موجودہ حاکموں کے خلاف بغاوت نہ کی تو ماں کا زونگا کی نظروں میں تم بھی غدار ہو جاؤ گے، اور پھر تمہاری بھی وہی سزا ہوگی جو ان کی ہے۔ سنو، اب بھی سنبھل جاؤ، ماں کا زونگا تمہیں وقت دے رہا ہے، 2 دن، صرف 48 گھنٹے، اس کے بعد تم سب پر ایک آفت ٹوٹے گی جس سے نہ جوان بچ سکیں گے، نہ بوڑھے، نہ عورتوں کو پناہ دی جائے گی اور نہ بچوں کو۔ ہر امیر و غریب کو یکساں سزا دی جائے گی۔ اگر 2 روز کے اندر اندر تم نے موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیا تو عوام اس سزا سے بچ جائیں گے، اور ماں کا زونگا کی نگرانی میں یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ ماں کا زونگا زندہ باد۔ تقریر ختم ہوتے ہی اناؤنسر کی آواز دوبارہ آنے لگی۔ اس آواز کو سنتے ہی حکومت کی تمام مشینری پریشان ہو گئی، ٹیلی فون پر ٹیلی فون ہونے لگے، آواز کے مخرج کا معلوم کرنے کی کوششیں کی جانے لگیں، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔
صرف اتنا معلوم ہوا کہ اسی وقت دنیا کی تمام نشریات جام ہو گئی تھیں، اور وہی آواز تقریباً ہر ملک کے اس علاقہ کی قومی زبان میں نشر ہوئی۔ تمام دنیا اس اعلان سے بوکھلا اٹھی، عوام میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ چند لوگ اس کی حمایت میں تھے اور چند اس کے خلاف۔ شر پسند عناصر نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں، لیکن ہر ملک کی حکومت نے سختی سے اس تقریر کی تردید کی، لوگوں کو ہوشیار کیا کہ اس کالے پروپیگنڈے سے بچیں۔ دارالحکومت میں فوری طور پر حکام کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں کافی بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے پایا گیا کہ نظم و نسق کو ہر حالت میں برقرار رکھا جائے گا اور غنڈہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ شام کی خبروں میں ایک بار پھر یہ اعلان دہرا دیا گیا، جس سے ہلچل میں اضافہ ہو گیا، اور پھر تو خبروں کے ہر بلیٹن کے دوران یہ اعلان دہرایا جانے لگا، اور مہلت کی مدت باقاعدگی سے گھنٹوں میں بتائی جاتی رہی۔ پوری دنیا کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، ساری دنیا میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا۔ جیسے جیسے مدت ختم ہوتی جاتی، خوف و ہراس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ دارالحکومت کا نظم و نسق فوج کے حوالے کر دیا گیا، لیکن حکام اور عوام دونوں پریشان تھے کہ یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی اور کس طرح ہوگی اور کس قسم کی ہوگی۔ سب کے ذہنوں میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، جس کا کوئی مناسب جواب نہ مل سکا۔ آخر اس مہلت کے ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، پھر آہستہ آہستہ وہ وقت بھی گزر گیا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں گھروں میں گھس گئے۔ اچانک فضا میں وہی آواز گونجنے لگی، کرۂ ارض کے لوگوں، تمہاری سزا کا وقت آن پہنچا۔ ماں کا زونگا تمہیں بھیانک سزا دینا چاہتا ہے، لیکن چونکہ یہ پہلی وارننگ تھی، اس لیے سزا انتہائی کم دی جائے گی۔ اس کے بعد جو سزا ہوگی وہ انتہائی بھیانک ہوگی۔ لوگوں، تیار ہو جاؤ۔ اب سے ٹھیک 5 منٹ کے بعد تمہاری زمینوں میں پانی کی سطح اونچی ہو جائے گی، اور پھر زمین کے چپے چپے سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تمام عمارتیں، چاہے وہ کچی تھیں یا پکی، ایسے گرنے لگی جیسے ریت کی دیواریں۔ لوگ ڈوبنے لگے، تمام انتظامی مشینری فیل ہو کر رہ گئی، سڑکوں پر پانی ہی پانی بہنے لگا، لوگ دھڑا دھڑ اونچی اونچی جگہوں پر پہنچنے لگے۔ لیکن اس دھکم پیل میں سینکڑوں لوگ مر گئے، لوگ حکومت کے خلاف ہو گئے۔ یہ سب کچھ آدھے گھنٹے کے لیے ہوا، اس کے بعد زمین سے پانی کا تو نکلنا بند ہو گیا۔ اب ہر وقت قیامت کا سماں تھا۔ طوفان نوح کی تو صرف حکایات سنی ہوئی تھی، اب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے طوفان نوح کا منظر بھی دیکھ لیا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اب پانی تو نکل نہیں رہا تھا، لیکن عمارتیں دھڑا دھڑ گر رہی تھیں، لوگ عمارتوں سے سامان نکالنے میں مصروف تھے، لیکن ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سینکڑوں لاشیں اس پانی میں تیر رہی تھیں، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی اور عورتیں بھی، مختلف سامان بھی پانی میں تیر رہا تھا۔ ہر طرف موت کی سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ اچھا ہوا کہ ہر لمحہ پانی کی سطح نیچے گر رہی تھی۔ آخر جب پانی کی سطح بالکل نیچے ہو گئی تو بچے کچے بدحال لوگ بلڈنگوں کی آخری منزلوں سے نکل آئے۔ اب شہر میں ہر طرف ماتم ہو رہا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر چکے تھے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ دارالحکومت کو فوج کے حوالے کر دیا گیا اور فوجی گاڑیاں اور ٹینک شہر میں گشت کر رہے تھے۔ ہر طرف اداسی ہی اداسی چھائی ہوئی تھی، ویرانی ہی ویرانی، موت کی ویرانی۔ صفدر آرام سے بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ایک دم اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام لیا ہو۔ وہ چونک اٹھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن ہوٹل کے سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، پھر سوچا شاید کسی کے ساتھی کا نام ہوگا۔ چنانچہ وہ پھر چائے کی پیالے کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اچانک اسے ایک چھوٹا سا کنکر لگا۔ بے ساختہ اس کی نظر اوپر اٹھ گئی تو گیلری میں اسے کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا نظر آیا۔ کیپٹن شکیل نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا، وہ خود اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ صفدر نے اطمینان سے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور اٹھ کر باتھ روم کی قطار کی جانب بڑھ گیا۔ ایک طرف اسے کیپٹن شکیل سگریٹ پیتا نظر آیا، اس کی آنکھوں میں بے تعلقی تھی اور چہرہ ہمیشہ کی طرح ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ صفدر جیسے ہی اس کے پاس سے گزرا، ایک کاغذ کا پرزہ اس کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔ صفدر فوراً ایک خالی باتھ روم میں گھس گیا اور اس نے پرزہ پڑھا تو لکھا تھا، صفدر، اپنے سامنے والی میز پر گرے سوٹ والے کا خیال رکھنا، وہ تمہارا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ صفدر نے کاغذ کو مروڑ کر بیسن میں بہا دیا اور خود دروازہ کھول دیا۔ باہر آ گیا تو اسے وہی گرے سوٹ والا آدمی اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ صفدر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمایاں ہوئی۔ صفدر بغیر توجہ دیے اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔
صفدر سیدھا کاؤنٹر پر گیا، کاؤنٹر گرل سے فون کی اجازت چاہی۔ صفدر نے X2 کے نمبر گھمائے، فوراً ادھر سے X2 کی مخصوص آواز پھری، X2۔ میں صفدر بول رہا ہوں جناب۔ کہو کیا بات ہے؟ آواز میں سختی نمایاں تھی۔ جناب میں آپ کے حکم کے مطابق ہوٹل شیزان میں ٹھیک 6 بجے پہنچ گیا تھا۔ مجھے وہاں پر کیپٹن شکیل نے ایک گرے رنگ والے سوٹ کے متعلق بتایا کہ وہ میرا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ صفدر X2 غرایا۔ یس سر، صفدر نے فوراً کہا۔ تم فوراً ہوٹل سے چلے جاؤ، گرے سوٹ والا تمہارا پیچھا کرے گا۔ اسے ہر حالت میں لے کر دانش منزل میں پہنچ جاؤ، میں ناکامی کی بات نہیں سنوں گا۔ اوکے سر، صفدر نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے فون رکھ کر کاؤنٹر گرل کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس طرف متوجہ نہ تھی۔ صفدر نے آہستہ سے جیب سے پیسے نکالے اور کاؤنٹر پر رکھ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ٹیکسی کو بلا کر اس میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو نیو ہائی اسٹریٹ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ صفدر نے تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سرخ رنگ کی کار بڑی تیزی سے ان سے آگے نکل گئی۔ اسے وہی گرے سوٹ والا ڈرائیو کر رہا تھا۔ صفدر مسکرایا اور اس نے ڈرائیور کو کہا کہ اس کا پیچھا کرو۔ ڈرائیور نے کہا مگر جناب۔ صفدر نے کہا یہ پولیس کا کام ہے، گھبراؤ مت۔ اور ڈرائیور بڑی مستعدی سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اچانک سرخ رنگ کی کار جھرنا جھیل کی طرف مڑ گئی۔ یہ ایک سنسان سڑک تھی۔ صفدر سنبھل گیا، اب تمام راستہ سنسان شروع ہو گیا تھا۔ اچانک سرخ رنگ کی کار سڑک پر ٹیڑھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بڑی پھرتی سے بریک ماری، ٹیکسی رک گئی۔ ایک کار پیچھے بھی آ کر رکی، اس میں سے 4 آدمی پسٹل لیے نیچے اتر آئے۔ صفدر بری طرح گر چکا تھا، لیکن وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ وہ چاروں اس کی کار کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے صفدر کو نیچے اترنے کو کہا۔ جیسے ہی صفدر نیچے اترا وہ سرخ رنگ کی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی اور صفدر اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ وہ چاروں اسے پسٹل کی زد میں لیے اپنی کار کی طرف بڑھنے لگے۔ صفدر نے سوچا اس طرح تو وہ خود کسی حقیر چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس جائے گا، اسے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ چلتے چلتے ایک دم بیٹھ گیا۔ اسے بالکل پیچھے آنے والا اس کے اوپر سے گرتا ہوا آگے جا پڑا۔ صفدر کو اتنا موقع کافی تھا۔ وہ باقی تینوں سے الجھ پڑا اور اتنی تیزی سے لاتیں اور گھونسے مارنے لگا کہ ان کے ہاتھ سے پستول چھوٹ گئے اور وہ صفدر سے گتھ گئے۔ صفدر بھلا 3 آدمیوں کے بس میں کہاں آتا تھا؟ اس نے 2 منٹ سے بھی کم عرصے میں تینوں کو لٹا دیا۔ اچانک اس کے پیچھے سے ایک چیخ ابھری اور وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اسے اپنے پیچھے ایک آدمی جس کو اس نے نیچے بیٹھ کر گرایا تھا گرتا ہوا نظر آیا۔ یہ کارنامہ ٹیکسی ڈرائیور کا تھا جس نے ایک پتھر سے اسے مار گرایا تھا۔ صفدر نے ان چاروں کی تلاشی لی تو سب کی جیبوں سے ایک عجیب و غریب کارڈ نکلا جس پر سرخ روشنائی سے ماکازونگا لکھا ہوا تھا۔ نیچے موت کی تصویر یعنی کھوپڑی اور اس کے نیچے 2 ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ اتنے میں وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی قریب آ گیا۔ صفدر نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا اور اس کی مدد سے ان چاروں کو اٹھا کر ان کی کار میں ٹھونس دیا اور خود ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس شہر کی طرف چل پڑا، کہیں کہ اسے یقین تھا کہ وہ اس سرخ رنگ کی کار کو نہیں پا سکتا۔ وہ X2 سے سخت شرمندہ تھا۔ اب نہ جانے اس کی ناکامی پر X2 کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن شاید ان کارڈوں کی وجہ سے جان بچ جائے۔ شہر آنے پر اس نے ٹیکسی فون بوتھ کے قریب رکوا دی۔ جیسے ہی گرے سوٹ والا ہوٹل سے اٹھا، کیپٹن شکیل نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ وہ تیر کی طرح گرے سوٹ والے کے پیچھے گیا۔ گرے سوٹ والا ایک سرخ رنگ کی سپورٹس کار میں بیٹھ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ ڈگی کو آہستہ سے اٹھا کر پھرتی سے اندر گھس گیا۔ اتنے میں کار آہستہ آہستہ چل پڑی، پھر وہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ کیپٹن شکیل ایک جھری سے پیچھے کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک کار نے ایک ٹیکسی کو کراس کیا، اس میں صفدر کی قمیض کے کف میں لگے ہوئے مخصوص بٹن کی جھلک نظر آئی۔ پھر وہ سرخ ٹیکسی تیزی سے کار کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ اچانک کار رک گئی۔ کیپٹن شکیل نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، نہیں تو اس کا سر ڈگی کے ڈھکنے سے جا ٹکراتا۔ ٹیکسی کے بریک بھی بڑی تیزی سے لگے تھے۔ کیپٹن شکیل کو ڈر تھا کہ کہیں کار میں موجود گرے سوٹ والا اتر کر پیچھے نہ چلا آئے، لیکن کوئی نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ صفدر کی کار کے پیچھے ایک اور کار آ کر رکی اور صفدر 4 پستولوں کی زد میں نیچے اتر رہا ہے۔ ابھی وہ کچھ کرنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ کار تیزی سے چل پڑی۔ اب ساری اسکیم اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تعاقب کو روکنے کا بہترین طریقہ استعمال کیا گیا تھا۔
کار تیزی سے چل رہی تھی، اچانک وہ کچے میں اتر گئی۔ اب کیپٹن شکیل سخت مشکل میں پھنس گیا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں ڈگی کے اچھلنے یا خود اس کے اچھلنے سے گرے سوٹ والا ہوشیار نہ ہو جائے۔ لیکن کچے میں تھوڑی دیر ہی چل کر کار رک گئی اور وہ گرے سوٹ والا اتر کر ایک طرف چل پڑا۔ کیپٹن شکیل بھی پھرتی سے ڈگی میں سے اترا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ سامنے ہی ایک کچی سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ وہ کار سے اترنے والا شخص اس میں داخل ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اس عمارت میں داخل ہو کر عمارت کے دروازے کے بعد ایک راہداری بنی ہوئی تھی جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ ایک دروازے کی دھرز میں سے روشنی کی پتلی سی باہر لکیر آ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل بلی کی سی چال چلتے ہوئے اس دروازے تک جا پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور وہ انتہائی چوکنا نظر آ رہا تھا۔ اس نے درز سے آنکھ لگا کر دیکھا تو اندر 4 آدمی نقاب پہنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ گرے سوٹ والا ایک طرف کھڑا تھا۔ کیا رہا؟ ایک نقاب پوش نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، گرے سوٹ والے نے جواب دیا۔ کسی نے تعقب تو نہیں کیا؟ تعقب کیا تھا، مگر ترکیب نمبر 4 سے روک دیا گیا۔ اچانک کیپٹن شکیل کو پیچھے سے ایک لات لگی اور کیپٹن بے خیالی میں کمرے کے اندر جا گرا، لیکن فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے پر ایک قوی ہیکل حبشی ہاتھ میں پستول تھامے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 نقاب پوش ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیپٹن کا پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرے سوٹ والے کے قدموں میں جا گرا تھا، جسے اس نے اٹھا لیا تھا۔ اب کیپٹن شکیل خالی ہاتھ تھا۔ صاحب، یہ کتا باہر سے باتیں سن رہا تھا، حبشی غرایا۔ ایک نقاب پوش کی پھنکارتی ہوئی آواز آئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے کیپٹن شکیل کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا۔ سوال کے پہلے حصے کا جواب میں نہیں دے سکتا، البتہ دوسرے کا بتا سکتا ہوں کہ میں گرے سوٹ والے کی طرف اشارہ کر کے ان کی کار کی ڈگی میں آیا ہوں۔ تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو۔ نقاب پوش کی گھراہٹ بھیانک ہو گئی، لیکن کیپٹن شکیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ نقاب پوش نے حبشی کی طرف دیکھ کر کہا، اس کے دماغ ٹھکانے لگاؤ۔ اس گرانڈیل حبشی نے اپنا پستول ایک نقاب پوش کے حوالے کر دیا اور خود آہستہ آہستہ کیپٹن شکیل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا انداز انتہائی مروب کن تھا، لیکن کیپٹن شکیل ایک ٹھوس چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی شکن نہ تھا۔ وہ انتہائی اطمینان سے اس حبشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حبشی اس کا یہ اطمینان دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جھجکا، لیکن پھر اچانک اچھل کر کیپٹن شکیل کی طرف آیا۔ کیپٹن شکیل انتہائی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ حبشی اتنی تیزی میں ہی آگے کی طرف بڑھا۔ پیچھے سے کیپٹن شکیل نے اس کی پشت سے ایک بھرپور لات ماری اور حبشی اچھل کر سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ پھر اچانک وہ تیزی سے پلٹا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا اور انتہائی بھیانک لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھے تھے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ تیزی سے ہلایا۔ کیپٹن شکیل نے فوراً پہلو بدلا، لیکن حبشی اسے ڈاج دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فوراً انتہائی پھرتی سے اور زور سے اپنے بائیں ہاتھ سے کیپٹن شکیل کے منہ پر بھرپور گھونسا مارا اور کیپٹن شکیل لڑکھڑاتا ہوا 3 قدم پیچھے چلا گیا۔ اب کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، لیکن چہرے پر وہی اطمینان تھا۔ اچانک کیپٹن شکیل اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے دونوں پر پیر تیزی سے حبشی کے سینے سے ٹکرائے۔ حبشی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون کے فوارے اگل پڑے۔ کیپٹن شکیل کی زوردار فلائنگ کک سے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ چند سیکنڈ کے لیے تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ چاروں نقاب پوش ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ کیپٹن شکیل انتہائی تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے گرے سوٹ والا اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا۔ گرے سوٹ والا اس کے ہاتھوں میں ایک بے بس پرندے کی طرح مچل رہا تھا۔ اچانک نقاب پوشوں کو ہوش آیا۔ ایک نے گولی چلا دی، لیکن بے سوٹ گولی دروازے کی سامنے والی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ کیپٹن شکیل راہداری کے آخری سرے سے تک دوڑتا گیا، پھر اچانک پلٹا اور ایک ساتھ کے کمرے میں گھس گیا۔ گرے سوٹ والا اب بھی اس کے ہاتھوں میں مچل رہا تھا، لیکن کیپٹن شکیل نے اس کا منہ سختی سے دبا دیا۔ نقاب پوش ڈرتے ہوئے راہداری میں آئے، لیکن کیپٹن شکیل انہیں کہیں نظر نہ آیا اور راہداری سے باہر نکلے اور وہاں بھی کیپٹن شکیل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اتنی جلدی بھلا کہاں جا سکتا ہے؟ ایک نقاب پوش نے کہا۔ پتہ نہیں، ایک غراہٹ بلند ہوئی۔ کہیں پچھلے دروازے سے تو نہیں بھاگ گیا؟ پہلے نے کہا اور چاروں پچھلے دروازے کی طرف بھاگے، لیکن وہاں بھی نہ تھا۔ ایک نقاب پوش نے، جو کہ ان کا سردار تھا، تینوں کو عمارت کے مختلف کونوں میں دیکھنے کے لیے بھگا دیا اور خود بلڈنگ دیکھنے کے لیے گیا۔
اتنا وقفہ کیپٹن شکیل کے لیے کافی تھا۔ اس نے گرے سوٹ والے کو ہاتھوں پر اٹھایا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی سرخ کار میں پھرتی سے بیٹھ گیا۔ گرے سوٹ والے کو اس نے پچھلی سیٹ پر پھینکا اور پھر انتہائی تیزی سے بیک گیئر کی اور سڑک پر سے ہوتا ہوا تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ اس کی کار کی پچھلی طرف سے گولیاں ٹکرائیں، لیکن جلد ہی اس کی کار پستول کی رینج سے نکل گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ جام نگر والی سڑک پر تھا۔ اس کی کار انتہائی تیزی سے بھاگ رہی تھی اور اس کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔